السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 9 ہے جی، سورۃ الاعراف ہے، اور آیت نمبر 141 کے بعد رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 141 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَاعَدْنَا، اور وعدہ لیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلۃً راتوں کا۔ جب صحرائے سینا میں آ گئے، بنی اسرائیل مصر سے نکل کر ہجرت کی اور یہاں ملک شام کے بابرکت زمین کے اندر آ گئے، صحرائے سینا میں آ کر ٹھہرے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، تاکہ ان کو کتاب بھی دی جائے اور ان کی تربیت بھی کی جائے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور پورا تمام کر دیا ہم نے، یعنی پورا کر دیا ہم نے، ان راتوں کو، ب10 ساتھ 10 کے۔ 30 راتوں کے لیے ہم نے بلایا تھا، پھر ہم نے اس میں 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا، اس سے وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر ٹھہرے رہے۔ فتمہ، پس تمام ہو گیا، پورا ہو گیا، میقات و وقت مقرر، رب ہی، ان کے رب کا، 40 لیلۃً 40 راتوں کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے بلایا، اس کے بعد 10 راتوں کا اضافہ کر دیا، تو اس طرح ان کا کوہ طور پہ جو وقت ہے وہ 40 راتوں کا وقت مکمل ہو گیا، تمہ مکمل ہو گیا، میقات و وقت، رب ہی، اس کے رب کا، 40 لیلۃً 40 راتوں کا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأخیہ، واسطے بھائی اپنے کے، ہارون علیہ السلام کے، اخلفنی، تو پیچھے رہ، خلیفہ، اخلف، تو پیچھے رہ، نی، میرے، فی قومی، بیچ میری قوم کے، میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے 30 راتوں کے لیے، اور اے بھائی ہارون، تو میرے پیچھے قوم کے اندر رہ اور ان کی دیکھ بھال کر، ان کی رہنمائی کر میرے بعد۔ وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کر، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ پیچھے چلنا، سبیلا، راستے، المفسدین، حقیقی فساد مچانے والوں کے، ان لوگوں کی اصلاح کرنا، بنی اسرائیل کی، اور جو لوگ زمین پر فساد مچائیں بنی اسرائیل میں سے، ان کے پیچھے نہ چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ، اور جس وقت آئے موسیٰ علیہ السلام نے، میقات، واسطے وقت مقرر کے، نا، ہمارے، اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے وقت پر کوہ طور پر آ گئے، وَكَلَّمَهُ، اور انہوں نے کلام کی اس اللہ سے، کلمہ، کلام کی ان سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ربہ، ان کے رب نے۔ کوہ طور پر جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو شروع کر دی، باتیں شروع کر دی، وَكَلَّمَ، اور کلام کیا، باتیں کی، اس موسیٰ علیہ السلام سے، ربہ، رب ان کے نے، قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، آرے، تو دکھا، آرے، تو دکھا، نی، مجھ کو، انظر، کہ میں دیکھ سکوں، الیک، طرف تیری۔ گفتگو شروع کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، کے دل میں وہ تسکین، دلچسپی پیدا ہو گئی، اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، مجھے اپنی ذات وہ دکھا دے۔ قال رب، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، آرے، تو دکھا، نی، مجھ کو، انظر، کہ میں دیکھ سکوں، الیک، طرف تیری، مجھے اپنی ذات اس کا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھ سکوں۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لن، ہرگز نہیں، ترا، تو دیکھ سکے گا، نی، مجھ کو، اے موسیٰ، تو ہرگز نہیں مجھ کو دیکھ سکے گا، ولیکن، اور لیکن، انظر، تو دیکھ، الی الجبل، طرف اس خاص پہاڑ، یعنی کوہ طور کی طرف، فَإِن، پس اگر، استقر، یہ ٹھہرا رہا، قرار پکڑنا، ٹھہرنا،
استقرہ یہ ٹھہرا رہا مکانہ ہو جگہ اپنی پر۔ اے موسیٰ جی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے تو، بلکہ تو جو ہے اس خاص پہاڑ کوہ طور کی طرف دیکھ۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ بس اگر یہ ٹھہرا رہا مکانہ ہو جگہ اپنی پر، فَسَوْفَ جلد ہی ترا تو بھی دیکھ لے گا نی مجھ کو۔ اے موسیٰ جی اگر میری تجلی جو ہے، میرا نور جو ہے، اگر اس کو جو ہے پہاڑوں کی چٹانیں جو ہے برداشت کر لیں گی، ان پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گا جب میں اپنا نور کی تجلی جو ہے وہ گراؤں گا کوہ طور پر، تو اگر وہ سلامت رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تو پھر سمجھ لینا کہ تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما پر جس تجلی روشنی ڈالی، رب رب اس کے نے دل جبل واسع خاص پہاڑ کے، جب اللہ رب العزت نے اپنے نور کے 70,000 پردوں میں سے سوئی کے سوراخ کے برابر تھوڑا ذرا سا جو ہے اپنا نور جو ہے کوہ طور پہ اتارا، جعلہ بنا دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے دکن ریزہ ریزہ۔ جب تجلی جو ہے، روشنی جو ہے اللہ کے نور کی کوہ طور پر گری، 70,000 نور کے پردوں میں سے گزر کر اور سوئی کے سوراخ کے برابر اتنی تجلی جب کوہ طور کی چٹانوں پر آسمان سے گری، تو وہ پہاڑ جو تھا اللہ کے نور کی قوت اور طاقت کو جو ہے اس کی چٹانیں برداشت نہ کر سکیں، اور اس طرح جو ہے وہ دکن ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ وہ خرا اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صاعقاً بے ہوش ہو کر، کیونکہ پہاڑ کوہ طور کی طرف دیکھ رہے تھے اور تجلی کو بھی دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں نے، تو پہاڑ جو تھا اس کی چٹانیں جو تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئیں، ٹوٹ گئی۔ وہ خرا موسیٰ اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صاعقاً بے ہوش ہو کر۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے رب کی تجلی جو ہے جو کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ہوش و حواس ختم ہو گئے۔ فلما پر جس افاقہ ان کو افاقہ ہوا، یعنی ان کو جو ہے واپس جو ہے ان کے حواس جو ہے وہ جو معوف ہو گئے تھے، اور جس وقت جو ہے وہ حواس واپس لوٹے، یعنی آپ تندرست ہو گئے، بے ہوشی سے نکل گئے۔ فلما افاقہ پر جس جو ہے بے ہوشی سے ختم ہو گئی، تو کالا فرمایا کہا موسیٰ علیہ السلام نے سبحانک پاکیزگی ہے تیری، تو میں لوٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں الیک طرف تیری۔ اے اللہ تو ہر عیب سے، ہر نقص سے تو پاک ہے، اور میں تیری طرف لوٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں باقی جو ہے احکام اور فیصلوں کے لیے۔ وَأَنَا اور میں اول پہلا آدمی ہوں، المومنین تمام حقیقی ایمان والوں میں سے۔ اے اللہ تجھ پر ایمان لانے والوں میں سے، میری امت میں سے سب سے پہلا بندہ میں ہوں۔ قولا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں نے استفیتو چن لیا ہے، میں نے، تو کے معنی میں نے چن لیا ہے، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا۔ استفائی سے صاف کرنا، صافی، صاف، یہ لفظ جو ہے اسی سے نکلے ہیں۔ میں نے صاف کر لیا ہے تجھ کو، لفظی ترجمہ استفائی تو میں نے صاف کر لیا ہے تجھ کو، یعنی چن لیا ہے تجھ کو، خاص کر لیا ہے تجھ کو، کہا تجھ کو، الناس سے اوپر تمام لوگوں کے، جتنے بھی لوگ ہیں اس دور میں، سب میں سے میں نے صرف تجھ کو جو ہے چن لیا ہے، صاف کر لیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، الناس سے اوپر لوگوں کے، ساری دنیا کے لیے میں نے تجھے پیغمبر بنا دیا، برسالات ہی، ساتھ اپنے پیغامات کے، وبکلامی، اور ساتھ اپنے کلام کے۔ میں نے جو ہے لوگوں کے لیے اور لوگوں پر جو ہے
لوگوں تک جو ہے اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے تجھے چن لیا ہے، اور اپنے ساتھ باتیں کرنے کے لیے جو ہے میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہر شخص سے باتیں نہیں کرتا، اے موسیٰ میں نے لوگوں میں سے تجھے چنا ہے اپنے گفتگو کرنے کے لیے، اور دوسرا جو ہے اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے تیرا انتخاب کر لیا ہے، تجھے چن لیا ہے۔ فخذ پس پکڑ لے ما جو آتیتو دیتا ہوں میں کا تجھ کو، اے موسیٰ جو میں تجھے لوگوں کے لیے پیغام دیتا ہوں، آسمانی پیغام، تو اس کو جو ہے خود پکڑ لے۔ وَقُمْ اور ہو جا من الشاکرین حقیقی شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ اللہ کا شکریہ ادا کر کہ میں نے تمام لوگوں میں سے تجھے چنا ہے اپنے پیغامات تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اپنے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے میں نے تیرا انتخاب کیا ہے، اور یہ بہت بڑی عزت افزائی ہے۔ لہٰذا تو جو ہے جو میں تجھے دیتا ہوں پیغامات لوگوں کے لیے، اس کو پکڑ لے اور اپنے رب کا شکر ادا کر کہ میں نے تجھے سب لوگوں پر اعلیٰ فضیلت عطا فرمائی۔ وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے لہو واسطے موسیٰ علیہ السلام کے فی الالواح بیچ خاص تختیوں کے۔ لوح کے معنی ہوتا ہے تختی، اور لوح کے معنی کاغذ بھی ہوتا ہے جس پر لکھا جاتا ہے۔ لوح کی جمع ہے الواح۔ تو فرمایا وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے لہو واسطے موسیٰ علیہ السلام کے فی الالواح بیچ اوراق کے، بیچ تختیوں کے یعنی اوراق کے، ہم نے اپنے پیغامات سارے جو لوگوں تک پہنچانے تھے وہ ہم نے ان کو لکھ کر تورات کی صورت میں عطا کر دیے۔ من کل شیء ہر چیز سے، زندگی کے ہر معاملے میں ہم نے جو ہدایات اور نصیحتیں رہنمائی ان کی کرنی تھی، وہ سب باتیں جو رہنمائی والی تھیں ہم نے کاغذ کے اور کاغذوں پر یعنی اوراق پر تختیوں پر لکھ کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیں۔ موعظۃً یہ تختیاں جو ہے یہ نصیحت ہے، و تفصیلاً اور وضاحت کے ساتھ ہے، لکل شیء واسطے ہر چیز کے۔ ان اوراق میں میں نے ہر چیز کو جو ہے نصیحت بنا کر، ہر بات کو تمہارے لیے نصیحت بنا کر اور تفصیل سے وضاحت سے میں نے اس کو جو ہے چیز کو ان تختیوں میں ان تورات کے اوراق میں نے ان کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ فخذ پس تو پکڑ لے ان تختیوں کو یعنی اوراق کو، ورقوں کو، تورات کے اوراق کو، بقوت ان ساتھ قوت کے، یعنی ان جو تورات کے اوراق ہیں ان کے اندر جو میں نے حکم فیصلے نصیحتیں کی ہیں ان کو پختگی سے پکڑ لے، ان پر کار بند ہو جا پختہ ہو کر، کسی حکم میں جو ہے ڈھیل اپنا جو ہے سستی نہیں کرنی، غفلت نہیں کرنی، تو بڑی قوت و طاقت کے ساتھ جو ہے ان کو پکڑ لے، یعنی ان پر کار بند ہو جا، ان پہ عمل کر۔ وامر اور حکم دے قوم کا قوم اپنی کو، یاخذو کہ وہ بھی پکڑ لیں، بے احسنھا ساتھ سب سے اچھی چیزوں ان اوراق کی کے، ان اوراق کے اندر سب سے اعلیٰ باتیں ہیں، اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ یہ سب سے اعلیٰ باتیں جو ہیں آسمانی تورات کے اوراق میں ان کو وہ بھی پکڑ لیں، یاخذو وہ بھی پکڑ لیں، وہ بھی ان کو مضبوطی سے تھام لیں اور ان پہ کار بند ہو جائیں، ان پر عمل کریں۔ سوری جلد میں دکھاؤں گا تم کو دارا گھر الفاسقین حقیقی نافرمانوں کا، جو میری نصیحتوں کو، میرے حکموں کو، فیصلوں کو جو میں اس تورات کے اوراق میں بھیج رہا ہوں، تجھے دے رہا ہوں، تو ان میں جو لوگوں میں سے جو ہے فاسق ہوں گے، نافرمان ہوں گے، تو ان کو میں جو ہے عنقریب ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ان کو میں دکھاؤں گا۔ سأصرف جلد میں پھیر دوں گا ان آیاتی اپنی آیتوں سے، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں سے، الذین ان لوگوں کو یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، فی الارض بھی زمین کے، بغیر الحق کے بغیر حقیقی سچ کے، جو اپنی حیثیت اور اوقات سے بڑھ کر بڑے بنتے ہیں، میں جلد ان کو جو ہے ان کے تکبر و غرور کی وجہ سے
میں ان کو اپنی نصیحتوں سے پھیر دوں گا، یعنی جب وہ تکبر کریں گے تو میری نصیحتوں کا انکار کر دیں گے۔ اللہ کے فرامین کے سامنے، اللہ کے سامنے تکبر کون کرتا ہے؟ جو ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، نہ اللہ کو کوئی سمجھتا ہے، نہ اللہ کی باتوں کو کوئی سمجھتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور جو ہے رب کی باتوں کو یا رب کو جو ہے اعلیٰ، اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھتا، تو یہ ہے تکبر کرنے والے۔ تو فرمایا سأصرف، جلد میں پھیر دوں گا، ان آیاتی، اپنی نصیحتوں سے، حکموں سے، فیصلوں سے، الذین، ان لوگوں کو، یتکبرون، جو بڑے بنتے ہیں، فی الارض، بیچ زمین کے، بغیر الحق کے، بغیر حقیقی سچ کے۔ وہیں یروا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیت، ہر نشانی کو، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا، ساتھ اس نشانی کے۔ اگر ہم کائنات میں ہر معجزہ جو ہے اس کو بنا کر ان کو دکھا دیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، کسی معجزے پر بھی یہ نشانی، ہماری نشانی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہیں یہ رہو، اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الرشد، راستہ خاص ہدایت کا، یعنی حقیقی ہدایت کا، لا یتخذون، نہیں وہ پکڑیں گے، ہو اس راستے کو، سبیلا، اپنا راستہ۔ اگر ہم ان کو راستہ دکھا بھی دیں، حقیقی راستہ ہدایت کا، تو وہ اس ہمارے ہدایت کے راستے کو ہدایت کا راستہ نہیں بنائیں گے، وہ اس کو نہیں قبول کریں گے، اس کو نہیں اخذ کریں گے۔ وہیں یہ رہو، اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الغی، راستہ حقیقی گمراہی کا، غی کے معنی گمراہی، الرشد کے مقابلے میں الغی، الرشد حقیقی ہدایت، الغی حقیقی گمراہی۔ فرمایا وہیں یہ رہو، اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الغی، راستہ حقیقی گمراہی کا، یتخذوہ، وہ پکڑ لیں گے اس گمراہی کے راستے کو، سبیلا، راستہ اپنا بنا کر۔ ان کو گمراہی کا راستہ ان کے سامنے آ جائے، یعنی اسلام کے خلاف جو ہے بری باتیں، گمراہی کی باتیں، نافرمانی کی باتیں آ جائیں تو ان کو فوراً جو ہے قبول کر لیں گے، اور اگر ان کو اللہ کا راستہ جو ہے ہدایت کی باتیں ان کو بتائی جائیں تو ان کا وہ انکار کر دیں گے۔ ذالک، یہ بات، بِأَنَّهُمْ، بس وب اس کی ہے کہ بے شک وہ لوگ، کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بے آیاتنا، ہماری آیتوں کو، چونکہ انہوں نے شروع میں ہماری آیتوں کا انکار کر دیا اور جھوٹ کہہ کر ان کو رد کر دیا، اس لیے اب جو ہے وہ اپنے اس رد کرنے کو، انکار کرنے کو جو ہے یہ تبدیل نہیں کریں گے، اور یہ ان پر جو ہے اپنی گمراہی پر ڈٹے رہیں گے۔ ہماری آیتوں کو جو نے شروع میں جھٹلا دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، اب یہ اس کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ یہ ہدایت کی طرف آئیں گے۔ وَقَالُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہیں وہ لوگ ان آیات سے، نصیحتوں سے، غافلین، غفلت کرنے والے، جو ہے غافل ہونے والے۔ یہ اب جو ہے ان کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے اللہ کی نصیحتوں کو، حکموں کو، فیصلوں کو، جنہوں نے ایک دفعہ ان کو جھوٹ کہہ کر جو ہے ان کو رد کر دیا۔ والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا، بے آیاتنا، نصیحتوں ہماری کو، حکموں فیصلوں ہمارے کو، ولقاء الآخرۃ، اور جھٹلا دیا ملاقات، لقاء کے معنی ملاقات، الآخرۃ، حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کی کو، جن لوگوں نے ہماری نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو جھٹلا دیا، نہ مانا، ایمان نہ لائے، یقین نہ کیا ان پر، اور انہوں نے جو ہے جھٹلا دیا آخرت کی زندگی کو بھی، قیامت کی قائم ہونے کو بھی، اس کی ملاقات کو بھی، جب قیامت کے دن میدان معاشر میں اللہ سے ملاقات ہوگی، اس قیامت کے دن کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، تو ان کو کیا ملا؟ حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، عمل ان کی سب نیکیاں برباد۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو، نصیحتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کو، قیامت کے دن کے حساب و کتاب کو جھٹلا دیتے ہیں، تو ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حبطت، ضائع ہو گئی، اعمالہم، ان کے تمام اعمال۔
یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بالکل یہ ہم جھٹلا رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی نے جو تیرا آسمانی دین نافذ کیا تھا یہ ہمارے لائق نہیں ہے، ہم اس کو نہیں نافذ کریں گے بلکہ ہم یہود و نصارہ کے فتنے کو نافذ کریں گے۔ یہ ہے زبان سے نہ صحیح، دل سے یہ جھٹلا رہے ہیں اللہ کے آسمانی دین کو، اس کے حکموں کو، اس کی نصیحتوں کو، اور اس کی وجہ سے یہ آخرت کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا یہ کبھی بھی کافروں کے فتنے کا ساتھ نہ دیتے، ان کو اپنے انجام کی فکر ہوتی کہ رب نے ہمیں یہود و نصارہ کو جو ہے دوست بنانے سے منع کیا ہے، اور یہ دوست کیا، یہ تو کافروں کے جو ہے فتنے کے ذریعے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا ایمان خالص ہوتا، اللہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان رکھتے تو کبھی بھی کافروں کو دوست نہ بناتے۔ یہ اللہ کی آیت ہے دوسرے مقام پہ۔ یہ اگر ان کا ایمان کھڑا ہوتا اللہ پر اور آخرت دن پر، یہ کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ اور آج ہم دوست کیا، ہم تو ان کا فتنہ مسلط کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر ہم ان کے غلام، بدترین غلام بنے ہوئے ہیں۔ حل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما کانوا یعملون، جو ہیں وہ عمل کرتے، ان کے عملوں کا ہی بدلہ ان کو ملے گا۔ اللہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ جو خرمستیاں کریں گے، جو بغاوتیں، جو نافرمانیاں کریں گے اللہ تعالیٰ کی، ان کا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ اللہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ وَاتَّخَذَ قوم موسیٰ، اور پکڑا قوم موسیٰ علیہ السلام کی نے، من بعد ہی بعد ان کے، من حلیہم، میں سے الحلیہ زیورات، ہم اپنے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ کوہ طور پہ چلے گئے 40 راتوں کے لیے، تو ان کی قوم نے جو ہے ان کے جانے کے بعد انہوں نے اپنا زیورات جو تھے سارے اکٹھے کیے، چونکہ فرعونی جو ہے بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ان کے اندر بھی بتوں کی میل کچھ جو تھی وہ موجود تھی۔ لہٰذا جو ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تو قوم کے جو بڑے لیڈر بنے پھرتے تھے، عقل مند، جاہل مطلق، انہوں نے قوم کے حلیے زیورات جو ہیں اکٹھے کر کے، سامری زرگر تھا، سونار، سونے کا جو ہے چیزیں بنانے والا سامری، اس کے حوالے کر دیا، اور اس نے جو ہے اس کو ڈھال کر ایک گائے کے بچھڑے کا مجسمہ بنا دیا، اور اس کے اندر ایسا سوراخ رکھا کہ ہوا گزرتی تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی۔ تو فرمایا کہ وَاتَّخَذَ قوم موسیٰ، اور پکڑا قوم موسیٰ علیہ السلام کی نے، من بعد ہی بعد ان کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، من حلیہم، زیورات اپنے میں سے، ہم کے معنی ان کے یا اپنے، من کے معنی میں سے، من حلیہم اپنے زیورات میں سے، اجنن ایک بچھڑا، بچھڑے کا مجسمہ، جسدن اس کا جسم کی صورت میں، یعنی زیورات کا بچھڑا بنایا اور اس کا جسم جو ہے اس طرح بنایا کہ وہ بچھڑے کا پورا جسم بن گیا۔ جسد کے معنی جسم، اجنن بچھڑے کی صورت میں انہوں نے اپنے زیورات کو ڈھالا اور ایک جسم بنا لیا گائے کے بچھڑے کا، لہو واسے، اس بچھڑے کے خوار آواز تھی۔ تو جو ہے اس طرح بچھڑا بنایا گیا کہ اس کے اندر ہوا کا گزر رکھا اس نے سامری نے، اور ہوا گزرتی تو اس میں سے آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں علم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انہو کہ بے شک وہ بچھڑا، لا یکلمہم نہیں کلام کرتا، نہیں باتیں کرتا ان سے، ولا یہدیہم اور نہیں وہ ہدایت دیتا ان کو، نہیں راستہ دکھاتا ان کو، سبیلا کوئی بھی راستہ۔ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو یہ بات نظر نہیں آئی کہ وہ بے جان بچھڑا جو تھا ان کے ساتھ نہ تو وہ باتیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی رہنمائی کر سکتا تھا کسی بھلائی
خیر کے کام کے لیے رہنمائی بھی نہیں کر سکتا تھا، ہدایت بھی نہیں دے سکتا تھا ان کو۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا اس بچھڑے کے بارے میں؟ اتخذو، انہوں نے پکڑ لیا ہو اس بچھڑے کو، یعنی اس کی پوجا شروع کر دی۔ وَقَانُوا ظالمین، اور وہ ہو گئے ظالم یعنی مشرک۔ اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی کسی بھی حساب سے اللہ کے ساتھ ملا دینا، برابر کر دینا، یہ شرک ہے، یہ ظلم ہے اللہ کے ساتھ۔ تو فرمایا اتخذوہ، بنی اسرائیل انہوں نے پکڑا اس بچڑے کو، یعنی اس کی پوجا شروع کر دی، عبادت شروع کر دی۔ وَقَانُوا ظَالِمِينَ، اور ہو گئے وہ ظلم کرنے والوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے، اور ہو گئے وہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے۔ وَلَمَّا، اور جس وقت سوکتا گرایا گیا، فی ایدیہم، بیچ ہاتھوں ان کے، جب ان کو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو عبادت کے لیے تمہیں جو ہے چھوڑ کر گئے تھے، اور تم نے یہ شرک کا مجسمہ جو ہے بچھڑے کا جو ہے بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی ہے، اللہ کی شرک اللہ کے ساتھ شروع کر دی ہے۔ تو ان کو کوئی احساس ہوا، تو جیسے انسان جب اسے بندہ کوئی بچہ ہو نا، کوئی چیز پکڑ لینا تو اس کو ماں یا ابو کہتے ہیں وہ یہ کیوں پکڑا ہے، تو وہ شرمندہ ہو کر نا وہ چیز اس کے ہاتھوں سے گر جاتی ہے، اتنا ہی کہنے سے کہ بیٹا یہ تم نے کیوں پکڑا ہے، تو وہ شرمندگی سے نا ہاتھ ڈھیلے کر دیتا ہے، اور وہ جو ہے چیز جو ہے اس کے ہاتھوں سے گر جاتی ہے۔ اسی طرح جب بنی اسرائیل کو احساس دلایا گیا کہ تم نے تو بہت بڑا شرک کر لیا ہے، تم نے یہ کیا کیا ہے، تو بچھڑا جو تھا ان کے ہاتھوں سے گر گیا، ڈھیلے ہو گئے ان کے اعضاء۔ وَلَمَّا سوکتا، اور جس وقت گرا دیا گیا وہ بچھڑا، فی ایدیہم، بیچ ان کے ہاتھوں کے، وَرَأَوْا، اور انہوں نے دیکھا، أَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ قد ضلوا، تحقیق گمراہ ہو گئے ہیں۔ جب ان کو احساس ہوا، شعور ہوا، تو ان بچھڑا جو تھا وہ ان کے ہاتھوں سے گر گیا، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں بچھڑے کی پوجا کر کے۔ تو قالو، انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے، لئن، البتہ اگر، لم، نہ، یرحم، رحم کیا، نہ ہم پر، ربنا، رب ہمارے نے، ویغفر، اور نہ رحم کیا، اصل میں ہے لم یغفر، عبارت مختصر کرنے کے لیے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مختصر کرنے کے لیے یہاں سے لم کو ختم کر دیا۔ تو اس کی پہچان کیا ہے کہ یہاں لم ہے، وہ آخر میں یغفر، یا سے فعل مضارع جو ہے اس کی آخری حرف پر جزم آ جاتی ہے لم کی وجہ سے۔ وَلَمْ یغفر، اور اگر اس نے، اللہ نے نہ بخشا، لنا، آواز سے ہمارے، لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان کو احساس ہوا کہ ہم نے تو گمراہی اختیار کر لی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہمیں اس گناہ کی معافی نہ دی، بخشا نہ، تو ہم ضرور جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہماری سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے بہت وسیع گناہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ ہے خسارہ۔ وَلَمَّا رَجَعَ، اور جس وقت لوٹے موسیٰ علیہ السلام، الی قوم ہی، طرف قوم اپنی کے، غضبانہ، غضبناک ہو کر، آصفاً، افسوس کرتے ہوئے۔ اللہ دوسرے مقام پہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، سورہ طٰہٰ کے اندر غالباً، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری قوم جو ہے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ کون سی چیز جو ہے تجھے جلدی ہے کوہ طور پر لے آئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جی میں نے جو ہے آپ سے جو ہے ملنے کے لیے میں جلدی آ گیا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیری قوم جو ہے تیرے بعد وہ گمراہ ہو چکی ہے، انہوں نے تو شرک اختیار کر لیا۔ بس موسیٰ علیہ السلام کو چڑھ غصہ گیا، اب غضبناک ہو کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے، آصفاً، افسوس کرتے ہوئے۔ آصف کے معنی افسوس۔ کالا،
کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے سا برا ہے ما جو خلفتم پیچھے اختیار کیا تم نے نی میرے۔ قوم کے پاس آئے کوہ طور سے غصے میں اور قوم سے کہا کہ میرے بعد میری خلافت میں میرے بعد جو کچھ تم نے اختیار کیا ہے، نی کے معنی میرا یا میری میرے، خلفتم خلیفہ بنے تم میرے، یعنی جو میرے بعد جو اختیار کیا تم نے میرے بعد، من بعدی بعد میرے۔ تو اب جو ہے نی کا معنی جو ہے وہ جب صحیح بنتا ہے وہ کر لیتے ہیں علاقوں ولما راجا موسیٰ، اور جسے لوٹے موسیٰ علیہ السلام علاقہ قوم ہی طرف قوم اپنے کی، غضبانہ غضبناک ہو کر غصے کی حالت میں، آصفاً افسوس کرتے ہوئے، کالا تو انہوں نے کہا قوم سے بے سا برا ہے ما جو خلفتمونی پیچھے جو اختیار کیا تم نے، جو خلیفہ بنے تم نی میرے، من بعدی میرے بعد، میرے بعد جو تم نے میری نیابت میری خلافت اختیار کی ہے بچھڑے کی صورت میں، شرک کی صورت میں، تو تم میرے جو ہے مشرک خلیفہ بن گئے بچھڑے کی پوجا کر کے۔ یہ تمہارے لیے شرک جو ہے یہ بہت برا ہے۔ خلف تم جو ہے اس کا خلیفہ سے نہ بن، خلیفہ کے معنی پیچھے آنے والا، اور نی کے معنی میرے۔ بے سما برا ہے جو خلفتم خلیفہ بنے تم نی میرے، من بعدی میرے بعد، تم نے میری خلافت کا، نیابت کا، میرے پیچھے رہنے کا قوم کے اندر جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا، بلکہ تم نے شرک کر کے بہت برا کام کیا۔ عاجل تم کیا جلدی کی ہے تم نے، امرا حکم ربکم اپنے رب کے پر، تمہیں تو رب کا حکم دیا تھا میں نے کہ اللہ کے سامنے اس کی عبادت کرنا، تم نے مجھے جو ہے قوم عمالقہ کو دیکھ کر کہا ہمارا کوئی معبود ہونا چاہیے، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم جاہل لوگ ہو، اللہ کے علاوہ تمہارا معبود ہی کوئی نہیں ہے، جس نے فرعونیوں سے تمہیں بچا کر جو ہے صحیح سلامت یہاں پر پہنچا دیا ہے، تو اس کے علاوہ تمہارا معبود کون ہو سکتا ہے؟ تو تم نے جو ہے میرے بعد جو ہے اس نصیحت کو بھی نظر انداز کر دیا، اور کیا تم نے جلدی کی ہے امر ربکم حکم اپنے رب کے پر، یعنی رب کی عبادت کا حکم جو ہے چھوڑ کر تم نے بہت جلدی جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور ڈال دیں وہ خاص تختیاں، یعنی اور تورات کے اوراق، تورات ملی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کتاب کی صورت میں، ان کو جو ہے زمین پہ رکھا غصے میں، وہ آخذ اور پکڑ لیا بے راس سر کو، اخی ہے اپنے بھائی کو، ہارون علیہ السلام جو تھے سب سے پہلے غصہ ان پر نکلا۔ ہارون علیہ السلام بھائی جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے عمر میں بڑے تھے، لیکن مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کم تر تھے، کیونکہ جب شروع میں مدین سے واپسی پر کوہ طور پر گئے ہیں نبی موسیٰ علیہ السلام، اپنے گھر والوں کو جو ہے کوہ طور سے دور رات کے وقت ٹھہرا کر، تو کوہ طور پر جب دیکھا تو گئے تو لاٹھی جو تھی، اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ جی لاٹھی ہے، پھینکا تو وہ سام بن گیا، پھر کہا اپنا ہاتھ جو ہے اس کو بغل سے نکال، وہ چمکنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا یہ میرے دو معجزے ہیں، یہ لے کر فرعونیوں کے پاس جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے وہ سزا دیں گے، میری مدد کے لیے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کی طرف یہ میرے معجزات دے جاؤ اور اس کو جو ہے اس فساد سے روک۔ تو پھر التجا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ جی میرے ساتھ میرا بھائی ہارون جو ہے اس کو میرے ساتھ بھیج دے مددگار بنا کر۔ تو جب وہ کوہ طور سے غصے میں آئے، اللہ نے بتایا کہ تیری قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، گمراہ ہو گئی ہے، تو غصے میں آئے، تختیاں جو ہے رکھی زمین پر، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی
हारून अलैहिस्सलाम को सर के बालों से पकड़कर झंझोड़ा कि तू सोया हुआ था, तुझे नहीं पता था। और सूरत ताहा के अंदर है कि एक हाथ से सर के बाल पकड़े, दूसरे हाथ से मूसा हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के एक हाथ से जो है वो सर के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से दाढ़ी पकड़ी और उनको झटके दिए कि तू सोया हुआ था। तेरे होते हुए इन्होंने बछड़े की पूजा शुरू कर दी है। तो ये सूरत ताहा के अंदर जो है दोनों चीज़ें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सर की बात किया, अल्लाह ने मुख्तसर किया वाक़े को, मुख्तसर। सूरत ताहा के अंदर बड़ा वसी वाक़या ये। तो वहाँ ये है कि हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, या बना उम्मा, ए मेरी माँ के बेटे, ला ताखुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, मेरी दाढ़ी और मेरा सर ना पकड़। इन्होंने मुझे बेबस कर दिया था। मैंने इनको बहुत समझाया था, ये मेरे दुश्मन बन गए थे, करीब था कि ये मुझे कत्ल कर देते। मैंने इनको बहुत समझाया लेकिन मेरी पेश नहीं गई। अगर मैं ज़्यादा जो है ज़ोर देता तो इस बनी इसराइल के दो ग्रोह बन जाते हैं और फिर तू मुझे जो है इल्ज़ाम देता कि तूने बनी इसराइल जो है उसको फाड़ के रख दिया है। तो मेरा बस नहीं चला। फिर इस तरह जो है वो वहाँ पर जो है दोनों चीज़ों का जिक्र है। या बना उम्मा, है मेरी माँ के बेटे, ला ताखुज़ बिरासी बिलिह्यती वला बिरासी, मेरी दाढ़ी और मेरे सर के बाल ना पकड़। और वहाँ पर ये कि वला तुशमित बियल आदा, ये मेरी दाढ़ी, ये इसमें यहाँ पर भी आ रहा है कि मेरे दुश्मनों को जो है इस तरह मुझ पर हंसा ना, मेरी तौहीन करके। तो अल्लाह फरमाते हैं यहाँ पर कि आख़ज़ा बिरासी अख़ीह, और पकड़ लिया सर अपने भाई का, यानी सर के बाल पकड़ लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में। या जुर्रहू, वो झटका दे रहे थे उन बालों को, सर को जो है बालों से पकड़ कर खींच रहे थे, झटका दे रहे थे रैया तरफ अपनी, बालों से पकड़ कर सर को अपनी तरफ खींचा। तू सोया हुआ था, तुझे नहीं पता क्या हो गया। काला कहा हारून अलैहिस्सलाम ने, इब्ना उम्मा, असल में है यबना उम्मा, या इब्ना उम्मा, या अल्लाह ने इबारत जो है मुख्तसर कर दी है, असल में है ये या इब्ना उम्मा, ए बेटे मेरी माँ के, ए मेरे माँ जाए। इन्नल कौमा, बेशक इस कौम ने, इस्तज़अफ़ू, कमज़ोर कर दिया था नहीं मुझको। मैंने इनको बड़ा समझाया लेकिन इन्होंने मुझे, मेरी एक ना सुनी, मुझे बेबस कर दिया, मेरी बात नहीं मानी इन्होंने। वक़ादू, और करीब थे, यक़्तुलूना, नहीं कि वो कत्ल कर देते मुझको। मैंने इतना इनको समझाया कि ये मेरे दुश्मन हो गए, और इतने दुश्मन हो गए कि हो सकता था मुझे कत्ल ही कर देते। फला तुशमित, बस ना तुम हंसा, भी साथ मेरे अल आदा, इन हकीकी दुश्मनों को। ऐ मेरे भाई मूसा, मेरा सर जो है उसको पकड़ कर बालों से झटके देकर जो है इन मेरे दुश्मनों को मुझ पर ना हंसा, ये मेरा मजाक उड़ा रहे। वला ताजलनी, और ना बना तो मुझको आल कौम ज़ालिमीन, साथ ख़ास हकीकी कौम ज़ालिमों की। ऐ मेरे भाई मूसा, मुझे इस ज़ालिम मुशरिक कौम के साथ ना मिला। ला ताजलनी, ना बना मुझको, यानी ना मिला मुझको इन ज़ालिम कौम के साथ, मुशरिक कौम के साथ मुझे ना मिला। मैंने तो इनको बहुत समझाया था लेकिन ये मेरे ख़िलाफ़ ही हो गए। काला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब, है मेरे रब, असल में है या रब्बी, यहाँ पर या जो है इबारत मुख्तसर करने के लिए अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी। काला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब, है मेरे रब, एक फिर तो बख्श ली वास्ते मेरे वाले अखी, और वास्ते मेरे भाई के।
اے اللہ مجھ سے جو کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، میرے بھائی سے کوتاہی ہو گئی ہے، ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری کوتاہی معاف کر دے۔ وادخلنا، اور تو داخل کر ہم کو فی رحمت کا، بیچ اپنی رحمت کے۔ اے اللہ ہم دونوں بھائیوں کو اپنی رحمت کا ہم پہ سایہ فرما۔ وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ یہ التجا کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے بھائی کی کوتاہیاں معاف فرما دے، کیونکہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں سے۔ میں پھر دہرا دوں جی آج کے سبق کو۔ وَوَعَدْنَا، اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ فرماتے ہیں 30 لیلۃً، راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَا، اور پورا کر دیا ہم نے ان راتوں کو بِعَشْرٍ، 10 راتوں کے۔ ہم نے ان 30 راتوں میں 10 راتوں کا اور اضافہ کر کے ان کو پوری 40 راتیں بنا دیا۔ فتم، پس مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی میقات، جو ہے پورا ہو گیا وقت۔ میقات وقت کو بھی کہتے ہیں، اور میقات اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں سے حج عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ فتم میقات، پس پورا ہو گیا وقت، رب ہی اس کے رب کا، 40 لیلۃً، 40، 40، 30، 40، 40 لیلۃً، راتوں کا۔ 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ جب موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے تو 10 راتوں کا اور زیادہ اضافہ کر دیا، تو اس طرح جو ہے وہ 40 راتوں کا وقت جو تھا، میقات وقت جو تھا پورا ہو گیا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اخیہ، واسطے بھائی اپنے کے، ہارون علیہ السلام کے، اخلف، تو پیچھے رہ، نی میرے، تو خلیفہ بن میرا۔ خلیفہ کیا معنی؟ پیچھے رہنے والا، تو پیچھے رہنے والا بن، نی میرے، فی قومی، بیچ میری قوم کے، وَأَصْلِحْ، اور تو اصلاح کر، درستی کر اس قوم کی، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ تو پیچھے چلنا، سبیلا، راستے، المفسدین، حقیقی فساد مچانے والوں کے، جو شرک کا ارتکاب کریں، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام میں، اس کی صفات میں کسی کو شامل کر کے فساد مچائیں، تو ان کے پیچھے نہ چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ، اور جس وقت آئے موسیٰ علیہ السلام نے میقاتنا، واسطے ہمارے وقت مقرر کے، نا کے معنی ہمارے، میقات کے معنی وقت۔ وَلَمَّا، اور جس وقت جاء موسیٰ، آئے موسیٰ علیہ السلام نے میقاتنا، واسطے وقت مقرر ہمارے کے، وَكَلَّمَهُ، کلام کی ان سے، بات کی ان سے، ربہ، ان کے رب نے، کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، آرے، تو دکھا، نی، مجھ کو، انظر، کہ میں دیکھ سکوں، الیک، طرف تیری، اے اللہ مجھے دکھا کہ میں تیری ذات کو دیکھ سکوں۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لن ترانی، ہرگز نہیں تو دیکھ سکتا مجھ کو، لن، ہرگز نہیں، ترا، تو دیکھ سکتا، نی، مجھ کو، ولیکن، اور دوسرے مقام کے اللہ فرماتے ہیں، لا تدرکہ الابصار، ساری کائنات کی آنکھوں میں سے کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ کسی بھی کان کے اندر جو ہے، آنکھ کے اندر جو ہے اتنی صلاحیت اور طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اللہ کے نور کو برداشت کر سکے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ جملہ بولا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، تمام کائنات کی مخلوق کی آنکھوں میں سے کوئی آنکھ جو ہے اس کو پا نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ اللہ تمام لوگوں کی مخلوق کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو چونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتی مخلوق کی آنکھ اللہ کے نور کو، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو جو ہے، لن ترانی، ہرگز نہیں تو دیکھ سکتا مجھ کو اے موسیٰ، ولیکن، اور لیکن، انظر، تو دیکھ، الی الجبل، طرف اس خاص پہاڑ کی، فَإِن، پس اگر استقر، وہ ٹھہرا رہا، اس نے قرار پکڑا، یعنی وہ ٹھہرا رہا پہاڑ، مکانہ، جگہ اپنی پر، فسوف، پس جلد ہی، ترا، تو بھی دیکھ لے گا، نی، مجھ کو،
میں کوہ طور پر جو ہے پہاڑ پر جو ہے اپنی تجلی ڈالوں گا، تو پہاڑ کی طرف دیکھنا تم نے، تو میری تجلی جو ہے اگر پہاڑ نے میری تجلی جو ہے برداشت کر لی، اس پر کچھ جو ہے تبدیلی نہ آئی، تو پھر تو بھی دیکھ لے گا، اور اگر پہاڑ ہی جو ہے وہ میری تجلی کو جو ہے برداشت نہ کر سکا تو پھر تو بھی نہیں برداشت کر سکے۔ فسوف ترانی فإن استقر مکانہ، پس اگر ٹھہرا رہا وہ پہاڑ اپنی جگہ پر، اپنی حالت میں رہا، اس پر میری تجلی کا کوئی فرق نہ پڑا، کوئی تبدیلی نہ آئی، تو پھر یاد رکھ کے فسوف ترانی، پر جلد تو بھی دیکھ لے گا مجھ کو۔ فلما پر جس وقت تجلی روشنی ڈالی، تجلی یعنی روشنی ڈالی، رب اس کے رب نے للجبل واسطے خاص پہاڑ کے، جعلہ اس اللہ نے بنا دیا اس پہاڑ کو دکن ریزہ ریزہ، اس کی چٹانیں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ وخر اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام صاعقاً بے ہوش ہو کر۔ صاعقہ کہتے ہیں کڑک والی بجلی کو، جو انسان پر جو ہے پڑے کانوں پر تو اس کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ تو فلما پر جس وقت افاقہ ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے تندرست ہوئے، بے ہوشی سے نکلے، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے سبحانک، پاکیزگی ہے تیری اے اللہ، تم تو میں لوٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں الیک کا طرف تیری، وَأَنَا اور میں اول المومنین پہلا ہوں تمام ایمان لانے والوں میں سے۔ کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں نے استفیت تو چن لیا ہے، میں نے صاف کر لیا ہے، میں نے خاص کر لیا ہے، میں نے چن لیا ہے، میں نے کہا تجھ کو علی الناس سے اوپر تمام لوگوں کے، میں نے تمام لوگوں کو میں سے تجھے چن کر ان پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اپنا پیغام تیرے ذریعے ان تک پہنچانے کے لیے، برسالاتی ساتھ اپنے پیغامات کے، اپنی رسالت کی وجہ سے میں نے تمام لوگوں پر تجھے چن لیا ہے، یعنی اعلیٰ مقام تمہیں دیا ہے، وب کلامی اور ساتھ اپنی گفتگو کے، میں نے کسی اور کے ساتھ گفتگو نہیں کی سوائے تیرے، اس لیے میں نے گفتگو کے بے اعتبار سے تجھے تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے، چن لیا ہے۔ فخذ پس تو پکڑ لے ما آتیتک کا جو دیا ہے، دیتا ہوں میں تجھ کو، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور تو ہو جا حقیقی شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ وَكَتَبْنَا اللہ فرماتے اور لکھا ہم نے لہو واسطے اس موسیٰ علیہ السلام کے، فی الالواح بیچ خاص تختیوں کے، بیچ خاص اوراق کے، ورقوں کے، لکھا ہم نے، من کل شیء ہر چیز کو، ہر بات کو جو انسانی زندگی کے متعلق ہے، اس ہر بات کو ہم نے اس تورات کے اوراق میں لکھ دیا ہے، موعظۃً نصیحت بنا کر، و تفصیلاً اور وضاحت کے ساتھ، لکل شیء واسطے ہر چیز کے، ہر چیز جس سے جو ہے انسان کو واسطہ پڑے گا، ہم نے اس ہر چیز کی جو ہے اس کو نصیحت بنا دیا ہے، اور اس کو جو ہے نصیحت کی صورت میں لکھ دیا ہے کتاب کے اندر، اور کتاب یہ بڑی تفصیل اور وضاحت سے ہم نے جو ہے یہ نصیحتیں بیان کر دی ہے، کوئی الجھاؤ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی ہر کتاب جو ہے وہ مخلوق کے لیے آسان ہوتی تھی، تفصیل سے ہوتی تھی۔ یہ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن جی بڑا مشکل ہے، نہ پڑھے ہو تو انہیں سمجھ نہیں ہونی 18 روز میں، یہ بڑے بدبخت ہیں، انہوں نے رب کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ اختیار کر رکھی ہے ابلیس کی طرح، اس لیے لوگوں کو کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے، نہ پڑھ رہے، یہ بہت بدبخت لوگ ہیں۔ فرمایا تفصیلاً وضاحت سے بیان کرتے ہوئے، لکل شیء واسطے ہر چیز کے، فخذھا پس پکڑ لے تو اس نصیحت کو، ان تختیوں کو، ان اوراق کو، بقوت ساتھ قوت کے، مضبوطی سے پکڑ لے ان کو جو ہے سمجھ، اور ان کو جو ہے ان پر کاربند ہو جا، پختگی سے عمل کر، وامر اور حکم دے قوم کا اپنی قوم کو، یا خذو کہ وہ بھی پکڑ لیں، بے احسنھا ان اوراق کی سب سے اچھی باتوں کو۔ اس تورات کے اوراق میں ہم نے سب سے بہترین اچھی باتیں جو ہیں ہم نے لکھی ہیں، اس لیے سب سے اچھی باتیں جو ہے اس کتاب کی، ان کو وہ بھی پکڑیں، یعنی ان پر عمل کریں۔
ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ فرمایا سأریکم، جلد میں دکھاؤں گا تم کو دارا گھر الفاسقین، حقیقی نافرمانوں کو، جو میری ان نصیحتوں سے، تورات کے اوراق کے اندر جو میں نے ہدایت کی باتیں لکھی ہیں، نصیحت کی باتیں لکھی ہیں، جو شخص بھی ان سے نافرمانی اختیار کرے گا، میں تمہیں جو ہے ان کا گھر عن قریب دکھا دوں گا کہ ان کا انکار کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ کس ٹھکانے میں جاتے ہیں، جہنم کی تیز آگ کا ٹھکانہ ان کا ہوگا۔ سأصرف، جلد میں پھیر دوں گا، ان آیاتی، اپنی نصیحتوں سے، اللہ زینہ اپنے ان آیاتی، اپنی نصیحتوں سے، اللہ زینہ ان لوگوں کو یتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض بھی زمین کے، بغیر الحق کے، بغیر حقیقی سچ کے، جو اللہ کے آسمانی سچ کو بغیر کسی دلیل کے جو ہے اس کو نہ مانتے ہوئے تکبر کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں اپنی حیثیت کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اللہ کے فرامین کے مقابلے میں۔ فرمایا ان کو میں اپنی نصیحتوں سے پھیر دوں گا ان کے تکبر کی وجہ سے۔ اس میں تکبر بنیاد ہے کہ جب وہ تکبر کریں گے تو پھر میں ان سے اپنی نصیحتیں جو ہے وہ ان سے ہٹا لوں گا، دور کر دوں گا۔ فرمایا وہیں یہ رہو، اور اگر وہ دیکھ لیں کل آیت، ہر نشانی کو، ہر معجزے کو، لا یؤمنوا بہا، نہیں مان لائیں گے ساتھ اس نشانی کے۔ جنہوں نے تکبر کیا، ایک دفعہ میرے حکموں، میری نصیحتوں سے روگردانی کی، ان کو کوئی حیثیت اہمیت نہ دی، اب جو ہے یہ جو ہے ان کو میں ہر ایک نشانی بھی دکھا دوں، کوئی بھی نشانی، تمام نشانیاں دکھا دوں، یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ وہیں یہ رہو سبیل الرشد، اور اگر دیکھیں وہ راستہ حقیقی ہدایت کا، لا یتخذوہ، نہیں پکڑیں گے اس راستے کو، سبیلا، راستہ۔ اگر میں ان کو ہدایت کا راستہ دکھا بھی دوں تو یہ اس ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے، یعنی اس پر نہیں چلیں گے، کیونکہ یہ متکبر ہو چکے ہیں، باغی ہو چکے ہیں، انکاری ہو چکے ہیں۔ وہیں یہ رہو سبیل الرشد غیے، اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ حقیقی گمراہی کا، یتخذوہ، پکڑیں گے وہ اس گمراہی کے راستے کو، سبیلا، اپنا راستہ۔ گمراہی کا راستہ ان کے سامنے آئے گا، فوراً جو ہے اس کو قبول کر لیں گے، لیکن اگر ہدایت کا راستہ میں اگر ان کو دکھاؤں گا تو یہ نہیں مانیں گے، اس کو راستہ نہیں اختیار کریں گے۔ ذالک، یہ بات بھی انہم، بس واپس کیا کہ انہوں نے کذبوا، جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، وکانوا، اور وہ ہو گئے، انہا، ان ہماری آیتوں سے، نصیحتوں سے، غافلین، غفلت کرنے والے، سستی کرنے والے، وہ بے پرواہی ہو گئے ہماری نصیحتوں سے، انہوں نے پرواہی کوئی نہیں کی۔ والذین، اور وہ لوگ کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، ولقاء الآخرۃ، اور جھٹلا دیا ملاقات حقیقی آخرت کی کو، حبطت، جنہوں نے قیامت کے جو ہے حساب و کتاب کی جو ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے میدان معاشر میں، اس کو بھی جھٹلا دیا، انکار کر دیا، جھوٹا کہہ کر، تو فرمایا کہ حبطت اعمالہم، ان کے ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو اور آخر کی ملاقات کو جب جھٹلا دیا انہوں نے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے عمل، ان کی سب نیکیاں اللہ نے برباد کر دی۔ واتخذ قوم موسیٰ، حل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما کانوا یعملون، مگر جو ہیں وہ عمل کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کا ہی بدلہ دے گا، اللہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ واتخذ قوم موسیٰ، پکڑا قوم موسیٰ علیہ السلام نے کی، نہیں، من بعد ہی، بعد اس موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی جب وہ کوہ طور پہ چلے گئے، ان کی غیر حاضری میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پکڑ لیا، من حلیہم، اپنے زیور میں سے، حلیہ کے معنی زیور، ہم کے معنی اپنے، من کے معنی میں سے، من حلیہم، اپنے زیور سے، بچھڑا، جسدن، جسم کی صورت میں، انہوں نے اپنے زیور کو، سامری زرگر جو تھا اس کو دیا، اس نے ڈھال کر اس کا ڈھانچہ بنا دیا بچھڑے کا، اور اس کے اندر ایک سوراخ رکھا جس میں ہوا گزرتی، تو لہو خوارن، واسطے اس بچھڑے کے خوارن، آواز تھی، وہ ہوا جب نکلتی سوراخ میں سے تو آواز پیدا ہوتی،
علم یرو، اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھا انہوں نے، قوم موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نہیں دیکھا اس بچڑے کی طرف، انہو کہ بے شک وہ بچڑا لا یکلم، نہیں کلام کرتا، نہیں باتیں کرتا ہم ان سے، ولا یہدیہم، اور نہیں ہدایت دیتا ان کو، نہیں دکھاتا ان کو سبیلا، کوئی راستہ۔ یہ بیوقوف جو ہے بنی اسرائیل والے، بچڑے کی پوجا کرنے والے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ بچڑا نہ تو بول کر ان کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ کوئی ہدایت کی بات ان کو بتا سکتا ہے، ہدایت کا راستہ بتا سکتا ہے۔ اتخذوہ، اللہ فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل نے پکڑا اس بچڑے کو، وکانوا ظالمین، اور وہ ہو گئے ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے۔ ولما سوقط، اور جس وقت گرا دیا گیا، فی ایدیہم، بیچ ان کے ہاتھوں کے، وراؤ، اور انہوں نے دیکھا، انہم کہ بے شک وہ قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے۔ جب ان کو سمجھایا کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، رب تمہارا تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ظلموں سے بچا کر تمہیں یہاں لے آیا، دریا کے اندر راستے بنا کر، پانی کے اندر جو تمہیں جو ہے اسپیشل طور پر جو ہے تمہارے راستے بنا کر تمہیں بچا کر لے آئے، تم نے یہ کیا کر دیا، اللہ کے اتنے احسان کو چھوڑ کر تم نے جو ہے یہ بے جان جو ہے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی ہے۔ جب نصیحت ان کو کی گئی تو ان کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے شرمندگی کی وجہ سے، اور بچڑا جو تھا ان کے ہاتھوں سے نیچے گرا دیا گیا۔ وراؤ، انہوں نے دیکھا، انہم کہ بے شک وہ قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، جب ان کی سرزنش کی گئی، ان کو احساس ہوا کہ ہم نے گمراہی اختیار کی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کہا اللہ سے، قالوا، انہوں نے کہا، لا لم، البتہ اگر، لا البتہ تحقیق، ان اگر، لم نہ، یرحم رحم کیا نہ ہم پر، ربنا رب ہمارے نے، اگر ہم پر ہمارے رب نے رحم نہ کیا، ویغفر، اور نہ بخشا، لنا واسطے ہمارے، اگر اس نے ہمارے گناہ نہ بخشے، نہ معاف کیے، لنکونن من الخاسرین، البتہ ہو جائیں گے، ضرور ہو جائیں گے ہم حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ولما، اور جس راجہ موسیٰ لوٹے، موسیٰ علیہ السلام الی قوم کی طرف، اپنی قوم کی غضبناک ہو کر، غصے کی حالت میں، آصفاً، افسوس کرتے ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ جی تمہاری قوم نے پیچھے جو ہے ایک بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی ہے، تو بڑے غصے میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے کوہ طور سے، اور غضبناک ہوتے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے جب قوم کے پاس پہنچے، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے سا برا ہے ما جو خلف تم، پیچھے ہوئے تم، نی میرے خلیفہ بنے، میرے پیچھے ہونے والے رہے، میرے من بعدی، میرے بعد کوہ طور کے جانے کے بعد تم نے جو میرے پیچھے رہ کر جو تم نے اختیار کیا ہے وہ بہت بری بات ہے، تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ عاجل، تم کیا جلدی کی ہے تم نے، امر ربکم، اپنے رب کے حکم پر، رب نے تو حکم دیا تھا اس کی عبادت کرو اللہ کی، اور تم نے اپنے رب کے حکم کو بہت جلدی کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ڈالی موسیٰ علیہ السلام نے خاص تختیاں، تورات کے اوراق، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا، يَجُرُّهُ، وہ کھینچ رہے تھے، جھٹکا دے رہے تھے اس سر کو، الیہ، طرف اپنی، غصے کے ساتھ۔ قالا، کہا ہارون علیہ السلام نے، یا ابن اماں، اے بیٹے میری ماں کے، ان القوم، بے شک اس قوم نے، استضعفونی، کمزور کر دیا تھا مجھ کو، بے بس کر دیا مجھ کو، لاچار کر دیا مجھ کو، میں نے ان کو بڑا سمجھایا یہ کام نہ کرو، یہ شرک ہے، یہ نہ کرو، یہ ظلم ہے، لیکن انہوں نے مجھے بے بس کر دیا۔ وقادو، اور قریب تھے وہ، یقتلون، کی نہیں کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے، کہ وہ قتل کر دیتے نہیں مجھ کو، وہ میری باتوں پر اس قدر وہ جو ہے غصے غضبناک ہو گئے کہ قریب تھا کہ مجھے جو جان سے ہی مار دیتے۔ فلا تشمت، پس نہ تو ہنسا، اے میرے بھائی تو نہ ہنسا، بھی مجھ پر، الاعداء، ان حقیقی خاص دشمنوں کو،
یہ جو میرے اور تیرے دشمن ہیں، شرک کی وجہ سے انہوں نے دشمنی کی ہے، ان کو میرے بال پکڑ کر، سر کے بال کھینچ کر ان کو مجھ پر ہنسانا، یعنی میری توہین نہ کر، بے عزتی نہ کر۔ بڑا تجلنی، اور نہ بنا دے مجھ کو، نہ شامل کر دے مجھ کو مال قوم ظالمین، ساتھ قوم ظالموں کی کے، مجھے اس ظالم قوم، مشرک قوم کے ساتھ نہ ملانا۔ میں ان جیسا نہیں ہوں، میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، میں نے تو ان کو روکا تھا۔ ولا تجلنی، اور نہ تو بنا مجھ کو مال قوم ظالمین، ساتھ خاص قوم ظالموں کی۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، اغفر تو بخش دے، دی واسطے میرے، والے اخی، اور واسطے بھائی میرے، وادخلنا، اور تو داخل کر ہم کو، فی رحمت کا، بیچ رحمت اپنی کے، وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔